السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسد داؤد ہے۔ الحمدللہ یہ میری یوٹیوب سیریز کی پہلی ویڈیو ہے جس میں میرا عنوان نماز ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنا مت بھولیے گا، شکریہ۔ اکثر میرے پاس سوالات آئے تھے، بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں۔ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے خیالوں میں وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری کیا گفتگو ہو رہی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو آج اس کا سمپل سا جواب جو کہ آپ لوگوں کے لیے ہے، دیکھیں اگر آپ کو کوئی دوسرے ممالک کا انسان ملے جو کہ آپ کی زبان نہیں جانتا، یا اگر میں آپ سے چائنیز میں بات کروں یا انگلش میں بات کروں، اگر آپ کو نہیں آتی تو ڈیفینیٹلی آپ میری بات نہیں سمجھ پائیں کہ میں آپ سے بول کیا رہا ہوں۔ اسی طرح عربک جس کو زبان عربی کہا جاتا ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ بندے کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی ہے، اللہ ہمارے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا تو ہمارا آٹومیٹکلی نماز میں دل بالکل نہیں لگے گا، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ بندے اور رب کی ملاقات کیا ہو رہی ہے، بندے اور رب کے درمیان بات چیت کیا ہو رہی ہے، تو کیسے معلوم پڑے گا کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا کیا رہا ہے۔ چھوٹی سی مثال کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ ایک وقت ایک خاتون تھی جو کہ بہت ضعیف تھی اور اس کی اولاد میں ایک بیٹا تھا جس کو اس نے بہت محنت مشقت سے پالا اور جوان کیا اور اس کو تعلیم و تربیت کے لیے باہر بھیج دیا۔ ملک چھوڑنے کے بعد بچہ جب اپنی والدہ سے دور چلا گیا تو کافی عرصہ بیت گیا، کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ والدہ بہت پریشان ہونے لگی، پیچھے گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا، لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے ان کی بہت حالات جو تھے برے ہو چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، کافی عرصہ بیت جانے کے بعد علالت بیماری اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ان کی انتقال ہو گیا، ان کی والدہ انتقال کر گئی۔ مگر اس کے بعد کچھ عرصہ بعد جب بیٹے کو خبر پہنچی تو بیٹا اپنی ماں کی انتقال کی خبر سن کے فوراً گھر چلا آیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو ارد گرد کے لوگوں نے اسے باتیں کرنا شروع کر دی کہ کس طرح کی اولاد ہے، تمہیں معلوم نہیں تمہاری ماں تمہارے درد میں تمہاری جدائی میں کتنا تڑپتی رہی، تمہیں کیا اس لیے انہوں نے پڑھا لکھا کر گھر سے باہر بھیجا تھا، تمہاری تربیت اس لیے کی تھی کہ تمہیں پڑھا لکھا کر یہاں سے بھیجا جائے، حالانکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے۔ تو لوگوں نے بہت باتیں کی تو بچہ بہت مایوس ہوا اور کہنے لگا کہ حضور میں تو ان کو ہر مہینے ایک چیک بھیجتا تھا۔ انہوں نے بولا کیسا چیک؟ انہوں نے کہا کہ میں ہر مہینے ان کو ایک چیک بھیجتا تھا جن میں بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری والدہ بہت عیش و عشرت والی زندگی گزار رہی ہوں کیونکہ میری کمائی بہت اچھی تھی، میں بہت اچھی کمائی ان کے لیے بھیج رہا تھا، اور مجھے معلوم پڑا کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میری والدہ جو ہوں گی وہ آرام سے اپنا گزر بسر کر رہی ہوں گی۔ لیکن اس کو یہ سن کر حیرانگی ہوئی، وہ سن کر بڑا پریشان ہوا جب لوگوں نے بتایا کہ وہ جو بیچتا تھا، وہ جو ایک لفافہ بیچتا تھا، اس کی ماں اس کا خط سمجھ کے، کیونکہ وہ کبھی اسکول نہیں گئی تھی، تو وہ کیا کرتی تھی، اس کو اس طرح چون کے ایک بکسے میں رکھ دیتی، میرے بیٹے کی ایک چٹھی آئی ہے، اور وہ چون کے وہاں پہ رکھ دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو غربت میں، اس کو تنگ دستی میں اپنی پوری زندگی گزارنی پڑی، اور جو وہ مال و زر اس کا بیٹا اس کے لیے بیچتا رہا وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکی۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ آج ایسا نہیں کرتے، چون کر اس کو ویسے ہی وہاں پہ نہیں رکھ دیتے، حالانکہ ہم یہ نہیں پڑھتے کہ اللہ ہمارے لیے زندگی کے اندر کتنی آسانیاں پیدا کرنے والی چیزیں جو تمام دنیا میں بہتر ہے، اور تمام دنیا کی بہترین کتاب قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا کہہ رہا ہے، بندے یہ سمجھتے نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، آگے آیت شروع کر دیتے ہیں، الحمد سے والناس تک ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ بندہ اپنے رب سے کہہ کیا رہا ہے۔ ہم صرف وہ عربی جو ہمیں پڑھائی گئی ہے ہم صرف وہ پڑھتے ہیں اور صرف اپنا فرض نماز سمجھ کے وہاں سے چلے آؤ، حالانکہ وہ لطف جو سجدوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے کوئی بھی اس سے آشنا نہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو وہ لطف میسر ہو۔ بے شک نماز انسان کے آنکھوں کی ٹھنڈک، لیکن اگر ہم اللہ کے فرمان کو، اس چیز کو سمجھیں گے نہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کہہ کیا رہا ہے، تو ہم کیسے عمل کر پائیں گے ان چیز سے۔ لہٰذا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ خود بھی اس چیز پر عمل کریں، قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی ساری مشکلات جو دنیا کے اندر آپ کے مسائل ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا کچھ ہو چکا ہے، آخرت میں کیا ہوگا، تمام تر چیزیں قرآن میں بڑی تفصیل سے جو ہے نا بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں قرآن میں بیان کی ہیں، مگر افسوس کہ ہم ان ساری چیزوں سے محروم ہیں کیونکہ ہم ترجمے کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھتے، ہم تفسیر کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھتے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے گا، شکریہ، جزاک اللہ تبارک و تعالی۔